لڑکیاں اپنے سن بلوغ کو پہنچتے ہی اپنے خوابوں کے شہزادے کا پیکر تراشنے لگتی ہیں، جو شہسواروں کا لباس زیب تن کیے سفید گھوڑے پر سوار دور دراز سے خوابوں کی دنیا میں آ کر اسے اپنے ساتھ ایسی سعادت کی جانب لے چلے جس کا وہ خواب دیکھتی ہے، اور اس کی متمنا ہو کر اس کی کوشش میں سرگردہ رہتی ہے۔ تمام لڑکیاں اپنے شہسوار شہزادے کے خواب بنتی ہے اور اس کے انتظار میں گڑیاں کاٹتی ہے۔ فرق البتہ یہ ہے کہ ہر لڑکی کا نقطہ نظر اس شہسوار کے بارے میں مختلف ہے، اور یہ مختلف ماحول اور معاشرے کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بیوی کے لیے چند ایسے ضابطے مقرر کیے ہیں جو کامیاب زندگی، شوہر کی بھرپور عزت اور شرافت اور پرسکون گھریلو ماحول کی ضمانت دیتے ہیں۔ اسلام کا مسلمان بیوی سے یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی دلی فرحت کا سامان اور خوشی بختی کا سرچشمہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی عورت بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التی تسرہ اذا نظر الیہا، ایسی عورت کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے۔ دوستو، یہاں یہ بھی بتاتا چلوں، شوہر کو اپنی بیوی کے جنسی تقاضوں کی تکمیل پر قادر ہونا چاہیے، جلد باز یا نامرد نہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو تو بیوی کو اختیار ہے اس کو ٹکرا دے۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں بیوی سے کنارہ کش نہ ہو، کیونکہ یہ جہال کا طور طریقہ ہے، اور نہ ہی وقفہ حیض میں ان سے علیحدگی اختیار کرے، کیونکہ یہ یہودیوں کا طرز عمل ہے۔ یہود اپنی بیویوں کو زمانہ حیض میں گھر سے نکال کر دور چھوڑ آتے تھے اور ان کو کھانے پینے میں شریک نہیں کرتے تھے۔ شوہر کو صفائی و پاکیزگی کا اعلیٰ ذوق کا مظہر اور لباس و قامت اور پوشاک کے حسین امتزاج کا نمونہ ہونا چاہیے۔ ان باتوں کی رعایت نہ صرف اثناء جمع ضروری ہے بلکہ عام مشغولیت کے دوران نیز ایسے کاموں کی انجام دہی کے وقت، جبکہ کسی خاص یا کسی ایسے کام میں جس میں ہاتھ اور چہرے کے خاک آلود ہونے کا اندیشہ ہو یا لباس کی ضرورت پیش آتی ہے، ان امور کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ یہ سوچ بالکل غلط ہے کہ پاکیزگی اور ترتیب اور خوشبو کا اہتمام صرف وقت جمع ہی ضروری ہے، بلکہ عورت بھی اس بات کی متمنا ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہو، جیسا کہ وہ مرد کی آنکھوں کا چین ہوتی ہے۔ شوہر کو محبت سے لبریز، صبر کی گہرائیوں سے آشنا، اپنی بیوی کی کوتاہیوں سے درگزر کر کے مہربانی کرنے والا، اس کی خطاؤں پر غصہ کو پینے والا، اس کی تکلیفوں اور کمزوریوں پر نرم برتاؤ کرنے والا ہونا چاہیے۔ جبکہ بیوی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو ہلکی پھلکی سرزنش پر اکتفا کرے، کیونکہ بیوی اپنے شوہر کے دل کی گہرائیوں سے پھوٹتی ہوئی حقیقت، محبت اور شفقت کے سوا کچھ نہیں چاہتی۔ عورت جب شوہر کی محبت کی دھیمی آنچ کو محسوس کرتی ہے تو اس کی شخصیت کی سحر انگیزی سے غائل ہو کر اس کی محبت میں فنا ہو جاتی ہے۔ پھر وہی اس کا شوہر اس کا بھائی، باپ اور دوست ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا خیارکم لنسائہم خلقا، مؤمنین میں کامل ایمان والا شخص وہ ہے جس کے اخلاق بہترین ہو۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے اپنے بیوی کے لیے بہتر ہو۔ اور یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بیویوں کو چاہیے کہ محبت اور شفقت ان دو جذبوں سے لاپرواہی نہ برتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں جذبے اس مقصد کے تحت ودیعت فرمائے ہیں کہ وہ انہیں اپنے اولاد میں منتقل کرے، اور یہ جذبات بچوں کے لیے اچھے اخلاق سے مزین ہونے میں مددگار ثابت ہو۔ اس کا سبب یہ ہے کہ محبت اور شفقت کے جو جذبات اللہ تعالیٰ نے عورت میں ودیعت فرمائے ہیں وہ ایسے بنیادی ستون ہیں جن پر ایک کامیاب اور مکمل ازدواجی زندگی کی بنیاد کھڑی ہو سکتی ہے۔